السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ اعمال بندوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں، جن میں بعض اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ مثلا شکر فرض ہے اور صبر فرض ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی قدردانی ہو۔ شکر کی نسبت بندے کی طرف بھی ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف بھی ہوتی ہے۔ بندے کی طرف جب شکر کی نسبت ہوتی ہے تو وہ شاکر کہلاتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف شکر کی نسبت ہوتی ہے تو وہ شکور کہلاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی قدردان ہے، اور اللہ جل شانہ کی قدردانی یہ ہے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرتا ہے اپنا نیک عمل، تو اللہ جل شانہ اس کی قدردانی کرتا ہے، بندے کے لیے اس عمل کو محفوظ کرتا ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب کرتا ہے، اور معمولی عمل پر بھی اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ پاک تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور مختلف احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات کے اندر یہ مضمون وارد ہے کہ انسان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی قدردانی ہے، جو اپنے بندے کی جو حقیر ہے، پر تقصیر ہے اور اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، اس کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ ہمارا رب انتہائی شکور ہے اور وہ ہمارے اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، جن میں بعض کا تعلق انسان کے اپنے جسم کے ساتھ ہے، جس طریقے سے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پیر ہیں، اور اس طریقے سے بعض کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ اس کے اعضاء نہ ہوں۔ مثلا ہمارے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، اور مال اور دولت ہے، ہمارا پیسہ ہے کمایا ہوا جو بینک میں رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی اور ان کے شکر کی ادا کرنے کی چند صورتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو بھی نعمتیں ہیں تو دل سے اس بات کا اعتراف کرے اور اس کو دل کے اندر گرا دے کہ یہ نعمت اللہ جل شانہ کی ہے، یہ اللہ پاک نے مجھے دی ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں جس کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا ذاتی کمال ہے یہ چیز جو میرے پاس آئی ہے، تو یہ اس کی ناقدری اور ناشکری ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شکر کی ادائیگی کی دوسری صورت زبان سے ہے، کہ زبان سے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ والشکر للہ، اس قسم کے کلمات، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ حمد اور شکر تیرے لیے ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ذکر و اذکار اور تسبیحات ہیں، یہ شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو نعمت اس کو ان افعال میں استعمال کرے اور صرف کرے جن سے اللہ جل شانہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ مثلا زبان کو اللہ کے ذکر و تسبیح میں استعمال کرے، قرآن پاک کی تلاوت میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اور آنکھوں کو ان جگہوں میں استعمال کرے جہاں اللہ جل شانہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کان اور ہاتھ اور پیروں کو بھی، اور انسان کے پاس جو مال ہے تو اس طریقے سے مال کو بھی ایسی جگہوں میں استعمال کریں جس سے اللہ جل شانہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان اعمال میں خرچ کرے جس میں اللہ جل شانہ زیادہ سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان افعال میں، ان جگہوں میں، ان مصارف میں ان نعمتوں کے استعمال سے، ان نعمتوں کو وہاں پر استعمال سے ان کی حفاظت کرے، یعنی استعمال نہ کرے اور صرف نہ کرے جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے۔ مثلا جہاں نظر ڈالنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو وہاں آنکھوں کو استعمال نہ کرے،
جہاں ہاتھ لگانے سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، حرام جگہ ہے، وہاں پر ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ پیسوں اور رقم کے لگانے، جس جگہ اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے تو وہاں پر استعمال نہ کرے۔ مثلا جتنی بھی فسق و فجور کی باتیں ہیں اور رنگ رلیاں ہیں، ان میں پیسہ استعمال کرنا یہ پیسے کی ناقدری ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ مبذرین کہلاتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، اور یہ اللہ جل شانہ کو یہ لوگ ناپسندیدہ اور مبغوض ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان جگہوں میں بھی اپنے مال کو صرف نہ کریں کہ جہاں مثلا 100 روپے سے کام چلتا ہے، مباح چیز ہے، لیکن اس پہ 1000 لگاتا ہے، فضول خرچی ہے، پھر باقی نعمت کو ضائع کرتا ہے، تو اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز کی شکر ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، یعنی ان جگہوں میں استعمال کریں جن جگہوں میں اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دودھیاری گائے اور بھینس ہے جو دودھ دیتی ہے تو اس سے آپ اس کا دودھ لیں، لیکن کبھی کبھی اس کا دودھ فقراء کو بھی دیا کریں۔ آپ کے پاس سواری ہے، کار ہے مثلا، یا کوئی گھوڑا ہے یا گدھا ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں، لیکن کبھی کبھی دوسرے لوگوں کو بھی ان میں سوار کریں، تو ان کو شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ پہن لیے، اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن آخر میں جو ہے وہ جب آپ اس کو گرا رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھٹنے سے پہلے اس کو کسی فقیر اور مسکین کو دے دیں، وہ استعمال کریں، اور جو اس کا مستحق ہو۔ تو یہ ان کپڑوں کی شکر ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے مال کے اندر ایک حصہ زکوٰۃ کا نکالنا اور یا صدقہ نکالنا جس کو فقراء میں تقسیم کیا جائے ضرورت مندوں میں، یہ اس کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب نے یہ کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور اللہ جل شانہ مزید دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس طریقے سے ناقدری کی صورت میں اللہ پاک کا عذاب سخت ہے، وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت اور جنت سے نوازے۔